اچھا ایک سوال آیا ہے بھائی کی طرف سے کہ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے ہم ہومو سیکشولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کو کیسے ہینڈل کریں؟ امریکہ میں رہتے ہوئے ہینڈل کریں یا پاکستان میں رہتے ہوئے یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں اور افغانستان تو گڑھ ہے ہومو سیکچولیٹی کا. ہم جنس پرستی بہت زیادہ ہے. یہ ایک المیہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں یہ والے معاملات چل رہے ہیں. جہاں بھی ہینڈل کرنا ہے میرے بھائی آپ نے علمی دلائل لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. لوگوں کو تو خدا کا تعارف ہی نہیں ہے. آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے گناہوں کے حوالے سے انہیں ایجوکیٹ کریں گے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک بھائی آئے, انہوں نے کہا کہ جی میرا بھائی جی گانے سنتا ہے, اس کو سمجھائیں تو یہ برا کام کرتا ہے. میں نے کہا جی وہ نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہے نماز تو کبھی نہیں پڑھی. تو میں نے کہا گانے سننے دو اسے, کیا لیتا ہے؟ وہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. نماز تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے. صحیح مسلم 246 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا, آپ اس سے گانے چھڑوانا چاہ رہے ہیں, وہ تو اس سے بڑا جرم کر رہا ہے. کفر و اسلام والا مسئلہ بنایا ہوا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو خدا کا تعارف ہی نہیں ہے ان سے اگر آپ اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کریں, مورلی بھی ایجوکیٹ کریں, ان کو بتائیں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. جانوروں میں بھی اکا دکا کوئی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, ادروائز وہ بھی میل اور فیمیل کا فرق کرتے ہیں. اور آپ لوگ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے قرآن و سنت کے بھی خلاف جا رہے ہیں اور ایک سوشل ایتھکس کے بھی خلاف جا رہے ہیں. اور ایک اسلام تو ایک خاندانی نظام کو وجود بخشتا ہے ایک میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے ساتھ. اس ریلیشن شپ کا کوئی فائدہ نہیں, اور الٹیمیٹلی ان چیزوں کے نقصانات ہی ہوتے ہیں. ان کا برتھ ریٹ جا رہا ہے نیگیٹو میں انہی چیزوں کی وجہ سے. ایک وجہ یہ بھی ہے وہ اپنی سیکچول نیڈز دوسرے طریقوں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے تو انہوں نے آپ کو جناب ویزے لانچ کیے ہوئے ہوتے ہیں, لاٹری ویزے, آ جائیں جی آپ کینیڈا آ جائیں, فلاں جگہ آ جائیں, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ آبادی بڑھانے میں دنیا میں آپ نے یعنی امامت پہ فائز ہیں مسلمان, ٹھیک ہے, آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ. تو وہ کہتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہے اس کام کی ان کو ہم وہاں بلاتے ہیں. گورے کم از کم دیکھیں قدر کرتے ہیں, جس کی جو فیلڈ ہے نا اس کی وہ قدر کرتے ہیں کہ آ جاؤ جی یہ تو ہمارا کام ہے جناب, ساڈا نہیں ہے. اور یہ برکت جو ہے یہ خاندانی نظام کی وجہ سے, اور اس میں صرف ہم نہیں ہیں, ہندو بھی, ان میں بھی خاندانی نظام ہے. یہ ہمارے یعنی ایک ایشیا کا کلچر ہے. چائنا میں بھی ایک پورا خاندانی نظام ہے, اگرچہ وہاں یعنی پہلے تھا ایک سے زیادہ بچے کے اوپر پابندی تھی, اب 2 تک انہوں نے کر دی ہے, لیکن خاندانی نظام ہے, یعنی مادر پیدر آزادی نہیں ہے وہاں پہ. باقی یوٹیوب پہ میرا ایک ہومو سیکچولیٹی کے اوپر ایک کلپ ہے, آپ وہ لکھیں گے, اور ایک میرا سیکس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ہے, اس کے کلپس تو ملینز آف لوگوں نے دیکھے, لاکھوں نہیں ملینز نے. مسئلہ نمبر 155 155 مسئلہ لکھے تو میرا کلپ کھل جائے گا. ویسے بھی آپ جا کے سیکس, نکاح, اس طرح کا ٹاپک لکھ کے ساتھ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو کلپ کھل جائیں گے انشاءاللہ. شادی کے بعد بیوی کے ماں محرم ہو جاتی ہے, طلاق دینے کے بعد وہ محرم رہے گی یا نامحرم ہو جائے گی؟ وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہے گی جی. اب اس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. سورہ نساء جو ہے نا جی, پارہ نمبر 4 کی جو آخری آیت ہے نا, اس میں محرمات ابدیہ کا ذکر ہوا ہے. ہمیشہ کے لیے جو رشتے محرم بنا دیے گئے ہیں, اس میں ایک یہ بھی رشتہ ڈسکس ہوا ہے کہ ایسی عورتیں جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہوئے ہو, یعنی وہ مدخولہ ہیں, ایسی عورتوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت نمبر 23. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم, تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, اور اسی طریقے سے تمہاری خالائیں, یہ سب کی سب حرام کی ہے. اور پھر آگے چلتے چلتے اس میں آتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَاؤُكُمْ, اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا وہ بھی تم پہ حرام کر دی گئی ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, ٹھیک ہے, جن کے ساتھ تمہارا یعنی ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے. اگر ایک عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا, نکاح بھی ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی اور کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوا, اور آپ نے اس سے پہلے اسے طلاق دے دی, تو اب اگر اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, یعنی وہ اگر بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے. ونس آپ نے اس کے ساتھ صحبت کر لی, یعنی
इंटरकोर्स, तो फिर अब आप उसकी तलाक देंगे तो अब उसकी माँ भी हमेशा के लिए आपके ऊपर हराम होगी, तो वो महरम हमेशा के लिए ही बन जाएगी जिसके साथ आपका यानी इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम हो चुका है। मैं ज़रा थोड़े कंट्रोल अल्फाज में बात करता हूँ, इसलिए जहाँ पे कोई ज़्यादा इस किस्म का वर्ड आता है मैं इंग्लिश में यूज़ कर लेता हूँ, इसलिए कि हमारी वीडियोस जो हैं वो अक्सर देखने वाले गैर शादीशुदा लोग भी होते हैं, इसीलिए मैं अमूमन जो सेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ना उनको मैं स्क्रूटनिंग कर देता हूँ कि ये एड्रेस नहीं करने। हाँ, ज़िमनन बात आ जाए वो अलग बात, इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर मसला 155 रिकॉर्ड कराया है, सेक्स से रिलेटेड डिटेल, और उसके स्टार्ट में भी मैंने बताया था कि ये मेरी जो वीडियो है ये मर्दों औरत ने इकट्ठे बैठ के नहीं देखनी, मियाँ बीवी तो देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बहन भाई गैर शादीशुदा वो इकट्ठे बैठ के देखें। तो मैंने कहा था औरतों ने देखनी है वो अलग से देखें, मर्दों ने देखनी है वो अलग से देखें, कंबाइंड गैदरिंग में फैमिली के अंदर बैठ के वो वीडियो ना देखें। वो स्पेशली मैंने अनाउंसमेंट की हुई है, और वो एक ही लेक्चर है, उसके क्लिप मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचे, क्योंकि ये चीज़ें यानी हमें ख्याल रखना पड़ता है और बड़े कंट्रोल अल्फाज में कुरान हकीम में भी चीज़ें जो है वो इस तरह की बड़े यानी एक तरीके से बयान हुई होती हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि यानी माशरे की वो सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए उनको उस तरीके से बयान करें। अच्छा, आपने एक मरतबा कहा था कि जावेद अहमद गामदी साहब के साथ आप इंटरव्यू